إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوکلون بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی سب اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ ہم اسی سے استغفار اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہر حال میں ہم اسی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ ہدایت و گمراہی اسی کے اختیار میں ہیں، وہ جسے ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ خطبہ جمعہ کا عنوان چل رہا تھا اسلام کی وہ عبادتیں جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے ہے، ہماری اندرونی کیفیت سے ہے۔
جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر نیکیاں وجود میں آتی ہیں اور برائی سے بندہ نفرت کرنے لگتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن اور مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تازہ کر لیجئے ذہن میں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے رب، ہمارے دل کو تو اپنی عبادت و بندگی اور فرما برداری کی طرف پلٹ دے۔ اس کا دوسرا ٹکڑا دوسری جگہ، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اس دعا کو سامنے رکھ کر کے آگے کی باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت و توفیق مانگیں، دلوں کی اصلاح کی درخواست کریں اور بار بار اللہ کے سامنے اس بات کی التجا کریں کہ ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے اور ہر حال میں ہمارے دلوں کو تو دین پر، اسلام پر اور ایمان پر جمائے رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہم سب کو ہدایت دی ہے، اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دینا، یعنی ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ دلوں پر انسان کا اختیار اور بس نہیں ہے، اختیار اور بس صرف اور صرف اس اللہ کا ہے جو دلوں کا خالق ہے، دلوں کا پیدا کرنے والا اور دلوں کا مالک ہے۔ القلب بین اصبع الرحمن، انسان کے دل اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جدھر چاہتا پھیرتا رہتا ہے۔ تو تذکرہ چل رہا ہے ان عبادتوں کا جن کا تعلق دل سے ہے، جن کو ہم قلبی عبادات کا نام دے سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی اندرونی کیفیت سے ہے۔ اس سلسلے میں تقوی اور اخلاص پر گفتگو ہو چکی ہے، آج گفتگو کریں گے توکل پر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہی حق بات کہنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ توکل کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے اس معاملے کا تعلق معاشرت سے ہو، خانگی اور گھریلو زندگی سے ہو، آپسی لین دین سے ہو، اخلاقیات سے ہو اور دین کے معاملے سے ہو، دعوت و تبلیغ سے ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس عبادت کی اتنی اہمیت ہے، جس کام کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، وہ کہتے کس کو ہیں؟ کس طرح سے توکل کیا جائے اللہ کی ذات پر، کس طرح سے بھروسہ کیا جائے اللہ رب العالمین پر۔ کچھ اپاہج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے اور اپنی ہر ضرورت اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے بیٹھ جاتے ہیں
اللہ کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی ضرورت اور اپنے معاملے کے مطابق جائز اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ کر دے گا۔ یہ ہرگز توکل کا مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پر ہرگز بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق، چاہے اس ضرورت اور حالات کا تعلق دینی معاملے سے ہو یا دنیاوی معاملے سے ہو، جائز تدبیر اور اسباب اختیار کرنا اور پھر اس تدبیر اور اسباب کے مطابق کام شروع کر دینا اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اگر نتیجہ خاطر خواہ اپنی محنت، اپنی تدبیر اور ہم نے جس قسم کے اسباب اختیار کیا اس کے مطابق اگر نکلتا ہے تو کسی گھمنڈ اور بڑائی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سفلتا ملی، ہمیں کامیابی ملی، ہم بامراد ہوئے اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی تدبیر کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے اور اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس سے بندے میں اللہ کی طرف سے بھروسہ ہٹ کر اپنی ذات پر بھروسہ ہو جاتا ہے، جو ایک قسم کی گمراہی ہے۔ گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کامیابی مل رہی ہے تو، توفیق مل رہی ہے نیکی کرنے کی تو، بلکہ اس کو اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان سمجھنا چاہیے، اور ضرورت کے مطابق ہم نے جو تدبیر اختیار کی، محنتیں کی، کوششیں کی، اسباب اختیار کیے، لیکن نتیجہ الٹا نکلا، محنت ناکام ہو گئی، سفلتا اور کامیابی نہیں ملی، تو پھر اس سے مایوس اور نراش بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ ان باتوں کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ عمل پر، کام پر ابھارتا ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھ لیجئے اور سن لیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کوئی بھی معاملہ ہو، سختی کا معاملہ ہو یا نرمی کا، دشمن سے لڑائی کا ہو یا اپنی اندرونی زندگی کا، آپ اپنے لوگوں سے مشورے کر لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے، صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، ان سے آپ مشورے کیجیے۔ نبی کو حکم ہوتا ہے آپ اپنے رفیقوں اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کریں۔ صحابہ کا ایک مقام سمجھ میں آتا ہے اس سے۔ پھر مشورے کے بعد جس نقطے پر اور جس پوائنٹ پر سب کا اتحاد ہو جائے اور رائے مل جائے، پھر اس کے مطابق آپ کام کرنے کا عزم و فیصلہ کر لیں، اور پوری مستعدی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، سستی کو بالائے طاق رکھ کر کام شروع کر دیں، اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ نتیجہ انسان کے اختیار اور بس میں نہیں ہے کسی بھی کام کا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس طرح سے جو زندگی گزارتا ہے، مشورے کر کے کام انجام دیتا ہے، اگر اپنی نجی زندگی کا کام ہو
تو پورے عزم و ارادے کی قوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کام کرتا ہے اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، تو پھر ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اپنا۔ ایسے مومنوں سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ہوتی ہے، ایسے مومنوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف پتہ چلا کہ توکل ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عزم و ارادے کی مضبوطی کے ساتھ کام کو شروع کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر بندے کے دل کے نہا خانے میں یہ بات موجود بھی ہو کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا خاطر خواہ نتیجہ دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہے ہماری محنت کے مطابق تو ہمیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ناکامی سے دو چار کر دے تو پھر کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ ہماری تدبیر کام نہیں آ سکتی، ہماری محنت اور کوشش رنگ نہیں لا سکتی۔ یہی وہ سبق ہے جو اسلام مسلمانوں کو دن رات میں 5 مرتبہ پڑھاتا ہے، 1-2 مرتبہ نہیں۔ ہر مسلمان کو حکم ہوتا ہے کہ یہ سبق 5 مرتبہ پڑھو نماز کے ذریعے۔ ہر مسلمان کو یہ حکم ہوتا ہے۔ اب بدنصیبی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، ان اذکار میں اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اللہ تو جو کچھ دینا چاہے، نوازنا چاہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو منع کر دے، جس کو تو محروم رکھنا چاہے، اس کو کوئی کچھ دے بھی نہیں سکتا، اس کو نواز بھی نہیں سکتا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بھی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی تدبیر اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتی۔ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے ایک مسلمان کو دن اور رات میں 5 مرتبہ۔ یہی وہ توکل ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا۔ ایک اعرابی بدو آپ کی خدمت میں اونٹ پر سوار ہو کر کے حاضر ہوتا ہے، اور اونٹ سے اتر کر کے آپ سے پوچھتا ہے، اونٹ کو کھوٹے سے باندھ کر کے بھروسہ کروں اللہ کی ذات پر یا کھلا رکھ کر کے؟ اسلام جائز تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام آدمی کو اپاہج نہیں بناتا ہے، اسلام آدمی کو بے عمل اور نکما نہیں بناتا ہے۔ مومن اللہ کی نظر میں وہ ہے جو ہمیشہ اپنی دنیا کے لیے اور اپنے دین کے لیے سنگھرش کرتا رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اسٹریگل لائف گزارتا ہے، جہاد کی زندگی، جد و جہد کی زندگی مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا توکل کا مطلب گویا تم نے سمجھا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو، اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، یہ لفظ کتنا آئے گا، بار بار آپ کی نظروں سے یہ گزرے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہیں پر آپ کو ملے گا کہ اس اللہ پر بھروسہ رکھو جس کے لیے موت نہیں، فنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج کل کے جو حالات ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں ہم سے کہ اب مسلمان ہر قسم کی سستی اور غفلت کو چھوڑ کر اپنے کام اور اپنی ضرورت کے مطابق، چاہے اس کام کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، جائز تدبیر اختیار کر کے
संघर्ष में लगा रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में पढ़िए। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नूह के हालात अहले मक्का को आप सुना दो, जहाँ पर इस्लाम के दुश्मन इस बात पर कमर बस्ता थे कि इस्लाम और मुसलमानों को मक्का में ना रहने देना है ना पनपने देना है, इस पौधे को यहीं से उखाड़ करके फेंक देना है ताकि ये पौधा कोई बड़ा पेड़ ना बन जाए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी को कि नूह के हालात इनको सुनाइए। वो नूह जिन्होंने साल हा साल अपने दुश्मनों के बीच बड़ा संघर्ष किया दीन के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए फरमाया, या कौम इन कान कबूरा अलैकुम मकामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाह फ़अलल्लाहि तवक्कलतु। ऐ मेरी कौम के लोगों, सुन लो इस बात को, तुम्हारे बीच मेरा रहना और अल्लाह की आयतों से तुमको नसीहत करना और समझाना तुमको भारी और नागवार लग रहा है, तो इस बात को सुनो, मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है। पूरी पूरी ताकत को चैलेंज किया जा सकता है अगर किसी हथियार से, तो वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसे का हथियार है मोमिनों। आपने यहाँ तक चैलेंज कर दिया, फ़अज्मिउ अम्रकुम व शुरकाअकुम, तुम मेरे खिलाफ जो चालें चल रहे हो उन सब को पुख्ता कर लो, मजबूत कर लो, और अपने शरीकों को जिनसे तुम्हें मदद की उम्मीद है, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र और दूसरे जो खुदा हैं तुम्हारे जिनको तुमने खुदा बना रखा है, उन सब को मदद के लिए बुला लो। सुम्मा ला यकून अम्रुकुम अलैकुम गुम्मा, और खुल्लम खुल्ला मेरे खिलाफ तदबीर करना। तुम्हारा जो मामला हो, जो तदबीर हो, वो पोशीदा ना हो, छुपा हुआ ना हो, तुम्हारे गम और घुटन का सबब भी ना बने, फिर मुझे मोहलत भी ना दो। सुम्मक़ज़ू इलैया, मेरे खिलाफ जो चाल चलना चाहते हो चलो। नूह के अंदर ये ताकत, अपनी कौम को जो उन्होंने चैलेंज किया, ये किस चीज़ ने पैदा किया था? एक आदमी जिनसे दुश्मनी सिर्फ दीन और ईमान के नाम पर तो थी, उनकी जान से भी दुश्मनी हो गई थी, जीने नहीं देना इस बूढ़े को। नूह के अंदर ये जुर्अत, ये हिम्मत कहाँ से आई कि अपनी पूरी कौम को उन्होंने चैलेंज किया, और ऐसे लफ्ज़ों में चैलेंज किया कि तुम अपने सारे असबाब और अपने झूठे खुदाओं को भी जमा कर लो मेरे खिलाफ, और जो करना है कर लो। मैंने अल्लाह पर भरोसा करके मामले को उसके हवाले कर दिया है। यही बात हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कही, यही बात शुऐब अलैहिस्सलाम ने भी कही, यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही। रब्बना अलैका तवक्कलना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने तुझी पर भरोसा किया है, सबको छोड़ दिया, तुझ पर भरोसा किया। व इलैका अनबना, और सबको छोड़कर तेरी तरफ हम पलट आए हैं। व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ सबको लौट करके जाना है। ये तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसे की ताकत है मेरे भाइयों और दोस्तों। आज हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने दीन के लिए ना तो जायज़ तदबीर और असबाब इख्तियार करते हैं, ना ही अल्लाह की ज़ात पर हमें भरोसा है। हमें अगर भरोसा है तो बेजा चीज़ों पर, ज़रा बीमार हो गए तो दम दरूद पर, तावीज़ गंडों पर मुसलमानों को बेहद भरोसा हो चुका है। ज़माने जाहिलियत में इन चीज़ों का बड़ा उरूज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए तो यहूद जो अहले किताब थे, आसमानी किताब के पढ़ने वाले थे, उनके यहाँ भी आसमानी किताब, अल्लाह की किताब की असल तालीम ख़त्म हो चुकी थी।
آسمانی کتاب کی تعلیم میں سے اور دین کے نام پر ان کے یہاں جو کچھ رہ گیا تھا وہ دم اور جھاڑ پھونک رہ گیا تھا، اسی کا وہ دھونس جمایا کرتے تھے عربوں پر کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں، بڑے دینی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب دیے ہوئے۔ صحابہ کرام میں جنت کی بڑی طلب تھی، آپس میں چرچا کرنے لگے یہ کون خوش نصیب ہوں گے 70,000 جن سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، جب حساب ہی نہیں ہوگا تو عذاب کہاں سے ہوگا، یہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ الگ الگ رائے آئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت اختیار کی یہ وہ خوش نصیب ہوں گے۔ کسی نے کہا جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ 70,000 خوش نصیب جو خود دم نہیں کرتے ہیں، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں اور کسی سے دم اور جھاڑ پھونک کرواتے نہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ بلی راستے سے نکل جائے، کتا سامنے سے گزر جائے، قسمت خراب ہو گئی، راستہ کاٹ دیا، کوئی پرندہ الو سر کے اوپر سے اڑ جائے، قسمت ہماری بگڑ گئی، کام اب ہوگا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، یہ 70,000 یہی خوش نصیب ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، توکل نام ہے عمل کا، کام کرنے کا، جائز تدبیر اور اسباب کو اختیار کر کے اور نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالی بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، یقیناً وہی شافی ہے، اور ہم سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بچائے رکھے، اور اللہ رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان اور شانتی کو عام کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔